بذكر الله ترتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب اہل تشیع میں بدع کا عقیدہ. پہلے تو آپ اس بدع کے مطلب کو جانیے. بدع کے معنی کیا ہے، بدع کے مطلب کیا ہے. عربی لغات کے اندر جو بدع کے مطلب لکھے ہوئے ہیں، معنی لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی نامعلوم چیز کا معلوم ہو جانا، یعنی کہ آپ کو پہلے کسی کا علم نہ ہو، بعد میں اس کا علم ہو جانا. اور مذہب اہل تشیع اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو بدع ہو جاتا ہے، اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ بھول جاتے ہیں. اور جو ان کے امام معصومین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی، جب تک انہوں نے اللہ کے متعلق بدع کا اقرار نہیں کیا، یعنی کہ پہلے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کو بدع ہوتا ہے، اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ بھول جاتے ہیں، پھر ان کو نبوت ملی گئی ہے. اور مذہب اہل تشیع کے اندر اس کی بڑی تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ثواب آتا ہے جو اس بدع کے عقیدہ کو کرے گا. ان کی چند کتابیں جس کے اندر بدع کے بارے میں کہا گیا ہے، بڑی معتبر کتاب جس کا نام اصول کافی، صفحہ نمبر 278. امام باقر قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کسی اور چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسے بدع کے عقیدے سے ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی عبادات ہیں ساری ایک طرف اور بدع کے عقیدے کی عبادت ایک طرف. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں کہ ہر نبی نے پہلے اللہ کے متعلق بدع کا اقرار کیا ہے، پھر اس کو نبوت ملی ہے. اصول کافی صفحہ نمبر 304 لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابو محمد کے بارے میں غلطی ہوئی جیسے موسیٰ کے بارے میں غلطی ہوئی. کس کی کتاب ہے؟ مذہب اہل تشیع کی. کیا فرما رہے ہیں کہ من گھڑت روایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے غلطی ہوئی جیسے موسیٰ کے بارے میں اللہ سے غلطی ہوئی تھی. نعوذ باللہ، اللہ سے غلطی ہو گئی. امام باقر کی روایت اصول کافی صفحہ نمبر 86 کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو حرمت شراب اور بدع کے عقیدے کا ماننے کا حکم دیا ہے. اصول کافی صفحہ نمبر 86 کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے لوگوں کو کہا کہ اگر تم اس بدع کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور جو اس کا ثواب ہے، اگر اس ثواب کا تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اس کو کبھی ترک نہ کرو گے، یعنی کہ تم اس کو کبھی چھوڑو گے نہیں. اب آپ دیکھیں ہم تو روتے تھے خالی کہ مذہب اہل تشیع صحابہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے، میری نگاہ سے دیکھتا ہے. اب جب ان کی کتابیں کھولیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں بخشا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھی کہا ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے. اور ہر نبی نے پہلے اللہ کے متعلق بدع کا اقرار کیا ہے، پھر اس کو نبوت ملی گئی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ مذہب اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے بدع کے متعلق وہ کس طریقے سے ہے کہ اس عقیدے کے اندر انہوں نے اللہ کو بھی نہیں بخشا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے.